کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہنے لگا بادشاہ میں مداری ہوں، بہروپیہ ہوں، میں روح بدل کے دکھاؤں گا تو تجھ سے انعام لوں گا۔ اس کو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور بھی کئی لوگوں نے لکھا ہے، روح بدل کے دکھاؤں گا تو انعام لوں گا۔ اورنگزیب کہنے لگا کہ مجھے نہیں تو دھوکہ دے سکتا۔ وہ تو پاکستان کے بادشاہ نا، جن کو بعد میں سمجھ آتی ہے بنا کیا ہے، کہتے پتہ ہی نہیں چلا، تحقیق کریں گے تو پتہ کریں گے، فوراً کمیٹی بن جاتی ہے، پھر وہ کمیٹی کدھر جاتی ہے یہ بھی اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ کس کھاتے میں کمیٹی جاتی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر سے کہنے لگا میں روح بدل کے دکھاؤں گا، اگر آپ نہ پہچان سکے تو انعام لوں گا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تجربہ کر لو، میں بڑا انعام دوں گا۔ اورنگزیب ایک دن سفر پہ نکلنے لگے جہاد پہ، تو فقیر آیا کرتے تھے بادشاہوں سے مانگنے، اس نے بھی منہ ساری مونچھیں اور داڑھی صاف کر لی اور چہرے پہ سیاہی مال لی، کپڑے پھٹے پرانے پہن لیے۔ بادشاہ گھوڑے پہ گزرنے لگا تو بھکاریوں نے اپنے اپنے پیالے آگے کیے، اس نے کسی کو 5 روپے دیے، کسی کو 2 دیے۔ جب بہروپی آیا تو اورنگزیب نے 10 روپے دیے، کہنے لگا تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے تجھے پہچان لیا، کچھ کر کے آ اگر کچھ کرنا ہے تو۔ تھوڑے دن کے بعد بادشاہ نے کہا کہ میں نے فوجی بھرتی کرنے ہیں، دوڑ لگانے والے لڑکے چاہیے۔ اس نے بھی ذرا مونچھیں بڑی کر لی اور لڑکوں کے بیچ دوڑ لگانے لگا۔ بادشاہ نے کہا وہ جو نوجوان دوڑ رہا ہے اسے بلاؤ۔ اس کو بلایا تو کہنے لگا یہ 10 روپے لے، تیرے آنے جانے کا کرایہ میں نے پہچان لیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ نے کہا ٹیچر چاہیے بھرتی کرنے ہیں، تو اس نے بھی جنا کیپ پہن لی، سمجھ لیں مثال دے رہا ہوں، اچکن شچکن شیروانی پہن لی، چھڑی پکڑ لی، مونچھیں بڑھا لی، آ گیا۔ 2-3 بندوں کا انٹرویو ہوا، اس کی باری آئی تو اورنگزیب کہنے لگے 10 روپے دے لے اور نکل جا، میں نے تجھے۔ دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ ترمذی۔ محبوب فرماتے ہیں مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ بادشاہ پہچان لیتا۔ قصہ مختصر کے 2 سال بیت گئے، بس بات بھی سمیٹ رہا ہوں میں اپنی۔ 2 سال بیت گئے، 2 سال۔ بادشاہ ایک سفر پہ جا رہا تھا، فوج ساتھ تھی، 10,000 کا لشکر تھا۔ ایک پہاڑی کے پاس سے بادشاہ گزر رہا ہے تو بادشاہ نے دیکھا کہ ترچھی سی چٹان ہے، پہاڑی ہے، تو لوگ جا بھی رہے ہیں آ بھی رہے ہیں، یہاں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایک درویش بابا بیٹھا، لوگ دعائیں کراتے ہیں۔ پرانے سارے لوگ یہ اللہ والوں کو مانتے تھے، یہ ڈائریکٹ والے ابھی آئے ہیں، سارے اللہ والوں کو مانتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کہنے لگا میں بھی اچھے کام جا رہا ہوں، میں بھی دعا نہ کرا لوں؟ بڑی بادشاہ آپ کو پتہ ہے نازک مزاج ہوتے ہیں، ہمارے ہاں تو پیر اور پیر زادے بھی بڑے نازک مزاج ہوتے ہیں۔ 6 لوگوں نے ٹیشو پیپر پکڑے ہوتے ہیں پیر صاحب کے بیٹے کے، 4 آدمیوں نے جوتے، پھر یہ شہزادہ کیسے جہاد کرے گا؟ اسی لیے اس کو تھوڑی سی گرمی لگتی ہے تو فٹافٹ مان جاتا ہے، کسی میدان میں کھڑا نہیں رہ سکتا، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ آمدام برسرے مطلب وہ بادشاہ بڑی مشکل سے، بوڑھا بھی ہو گیا، نازک مزاج بھی تھا، اوپر چڑھا پہاڑی پہ۔ جب اوپر گیا تو پوچھا جناب ملنا ہے پیر صاحب سے؟ انہوں نے کہا لائن لگی ہوئی ہے، تو بھی لائن میں لگ جا۔ ہمارے پیر صاحب کا کوئی طریقہ نہیں، بادشاہ امیر غریب سارے لائن میں لگ کے ملتے ہیں۔ بادشاہ لائن میں لگ گیا، 50 آدمی کھڑے تھے۔ اب 50 کے بعد باری آئی، اتحیات کی حالت میں بابا جی کے آگے بیٹھ گیا، بابا جی کا جبہ کبا دستار، میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں۔ بزرگوں نے ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، پھر 2-3 نصیحتیں بھی کر دیں کہ بیٹا دیکھنا اگر کسی وجہ سے خدا نہ خواستہ ناکامی ہوئی تو مایوس نہ ہونا، کامیابی ملی تو تکبر نہ کرنا، اور تھپکی دی۔ بادشاہ الٹے قدم جب غار سے نیچے اترا تو پلو جھاڑ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا آج نہیں نہ پہچانا تو نے، لا میرا انعام، آج نہیں نہ پہچانا۔ بادشاہ کہنے لگا آج تو مروا دیا یار تو نے، کہاں میں چڑھا کہاں میں رکا، تھک گیا، گرمی کتنی ہے، بہرحال مزہ آیا۔ اورنگزیب کو دھوکہ دیا، مزہ تیرا پورا آیا، بتا تو کیا لے گا؟ ہیرے جو سب سے قیمتی ہوتے تھے نا وہ بادشاہ اپنے تاج میں لگوایا کرتے۔ کہنے لگا وہ جو تیرے تاج میں ہیرے لگے ہیں نا وہ چاہیے۔ بادشاہ نے کہا یار تو نے اورنگزیب کو دھوکہ دیا، بات بہت بڑی ہے، وہی مل جائیں گے۔ اس نے تاج اتار کے بہروپیے کے قدموں میں رکھا اور کہنے لگا یہ تو نے مانگا ہے نا، میں جہاد سے واپس آتا ہوں تو دوبارہ آنا، اپنی مرضی سے بھی تجھے دوں گا، تو نے ہڑ کر دی۔ جب اس نے دیا اور بادشاہ نے رخ پھیرا تو بہروپیے نے آواز دی، کہنے لگا بات سن یار۔ بادشاہ نے چہرہ بدلا تو کہنے لگا اپنا تاج لے جا، ضرورت نہیں۔ اس نے کہا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا نہیں ضرورت، لے جا۔ بات کیا ہے، 2 سال ہو گئے تجھے محنت کرتے، تو نے کتنے روپ بدلے، اور آج ملا ہے تو کہتا ضرورت نہیں۔ بہروپیہ رو پڑا اور کہنے لگا بادشاہ میں نے اپنے نبی پاک کا لباس نا جھوٹ موٹ پہنا ہے، جھوٹ موٹ کی پگڑی، لوگوں کی جیبوں پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جھوٹ موٹ کی داڑھی، جھوٹ موٹ حضور کا لباس پہنا ہے، جھوٹا۔ اور تیرے جیسے بادشاہوں کے تاج میرے قدموں میں آ گئے ہیں، اگر میں سچ مچ رسول اللہ کا غلام بنوں گا تو اللہ کتنی شانیں عطا فرمائے۔
सच मुच बनूंगा तो रब क्या देगा। बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, तेरी महफिल से उठकर तेरे दीवाने कहाँ जाते। खुदा का शुक्र शम्मा रुख लिए आए हो महफिल में, अगर पर्दों में छुपे रहते तो परवाने कहाँ जाते। खुदा आबाद रखे सिलसिला ये तेरी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। और आला हज़रत फरमाने लगे फरिश्ते भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के उन पर ये इज्जत मिली है। इज्जतें दरवाज़ा रसूल पे हैं। बाकी कोई शख्स कहता है मैं दौलत के बलबोते पे इज्जत हासिल कर लूँ तो वो तेरी दौलत की इज्जत है, तेरी ज़ात की नहीं। जो कहता है मैं कुर्सी के बलबोते पे इज्जत हासिल कर लूँ तो मियाँ जब तक तू कुर्सी में है तब तक तेरी इज्जत है। जो शख्स कहता है मैं किसी के साथ ला के इज्जत हासिल कर लूँ तो उसकी ज़ाती एक इज्जत जाती है। वो कौन सी? जो रब रसूल अता करते हैं। उस इज्जत की तरफ सफ़र करें, उनके तरीके के मुताबिक चलें।